تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب، جی آپ یہ جو کورس چلا رہے ہیں قادری اسلامک تربیتی کورس، جی اس کے سلسلے میں میرے کچھ سوال تھے جی جن کے جواب میں آپ سے چاہتا ہوں. جی بالکل پوچھیں. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، قادری اسلامی تربیتی کورس کی شروعات کب ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ صدق اللہ العظیم. دیکھیے، قادری اسلامک تربیتی کورس کی شروعات کی جو بات ہے وہ آج سے تقریباً 3 مہینہ پہلے 3 اگست 2023 عیسوی کو علماء کرام و ارباب حل و عقد کی موجودگی میں اس تربیتی کورس کی شروعات کی گئی تھی. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، اس جی کورس کی جاری کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یعنی اے ایمان والو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. رہی بات قادری اسلامک تربیتی کورس کی شروعات کا مقصد، تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے جو آج قوم مسلم بھول چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دین سے بہت دور نظر آ رہی ہے. نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، والدین کی نافرمانی دھڑلے سے کرتے جا رہے ہیں. آج بیٹا باپ کو، ماں کو ستا رہا ہے، پڑوسی میں نہیں بن رہا ہے، بھائی میں نہیں بن رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، اور ہم نے اپنے اسلام کا جو اصل قانون ہے، جو شریعت ہے، اس سے ہم دور ہو گئے اور علم سے کورے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ تربیتی کورس کی شروعات کی گئی، تاکہ وہ لوگ جو دین سے پھر گئے، جنہوں نے اپنا مقصد بھلا دیا، جو اپنے مقصد سے پھر گئے کہ میں پیدا کس لیے کیا گیا تھا، تو بس اس سینٹر کے تحت ان کو ان کا مقصد یاد کرایا جائے اور ان کو پھر سے اپنے راستے پر، جو اہدنا الصراط المستقیم جو راستہ ہے، اسی راستے پر لا کر کے اللہ والا بنایا جائے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق رسول بنایا جائے. اس کا مقصد یہی ہے. بہت بہتر ہے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کورس کو کرنے کے لیے پڑھائی ضروری ہے یا صرف اردو جاننے والا ہی اس کورس کو کر سکتا ہے؟ دیکھیے، رہی بات کی پڑھائی کی، تو چونکہ اگر پڑھائی کا سسٹم ہوتا تو پھر وہ اس میں شروعات سے ہی 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاس وہ کلاسز بنانی پڑتی. مگر ہم نے ایک تربیتی کورس بنایا ہے، تو تربیتی کورس ہی سے یہ بات واضح ہو جا رہی ہے کہ اس میں پڑھایا نہیں جائے گا، نہ کسی پڑھائی کا اس میں افیکٹ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو اردو جاننے والا ہے وہی اس کورس کو کر سکتا ہے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ اس کورس کو نہیں کر سکتا ہے. مطلب یہ کورس ہر کسی کی سوچ کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے. یعنی اس کورس کو ایک پڑھا لکھا بھی انسان کر سکتا ہے، ایک گریجویٹ انسان بھی کر سکتا ہے، اور ایک نان پڑھا لکھا جو بالکل نہیں پڑھا لکھا ہے وہ بھی اس کورس کو آسانی کے ساتھ میں کر سکتا ہے اور دین کو سمجھ سکتا ہے. بات ہے اردو کی جاننے والا؟ اردو کوئی شرط نہیں ہے، ہندی بھی ہو، انگلش بھی ہو، اور نہیں بھی پڑھا لکھا ہے، بس اتنا ہے کہ وہ سمجھدار ہونا چاہیے، وہ سمجھ سکے ساری باتوں کو. ایسا نہیں کہ وہ بچہ ہو 2-3 مہینے کا، 4 مہینے، 4 سال کا، 5 سال کا، یعنی وہ بالغ انسان ہو، پھر وہ آ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. رہی بات اس کورس کی میں پڑھائے جانے والی چیزوں کے بارے میں، جی، اس کورس میں کون کون سی چیزیں پڑھائی جائیں گی؟ دیکھیے ایسا ہے، یہ کورس جو ہمارا ہے اس کو ہم نے 3 بھاگ میں بانٹا ہے، 3 پارٹ میں اس کو الگ الگ کیا ہے. پہلا جو ہمارا جو پارٹ ہے، جو باب ہے، وہ ہے ایمان و عقائد کے بیان میں. چونکہ ایمان و عقائد اول ہے،
بغیر ایمان کے ہم مسلمان نہیں، اسلام میں آئے نہیں۔ جب انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے، ایمان والا ہوتا ہے، پھر اس پر اسلام کے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ اب جو ایمان کے اندر آ گیا، اسلام والا ہو گیا، تو اس کو اسلامی عقائد جو ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں جانے گا، مثلاً اگر اسے نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، تو پھر وہ اللہ کی ناشکری کرے گا، اور بعد میں وہ کفر بھی کہہ جائے گا۔ جس بنا پر پیدا تو ہوا وہ مسلمان کے گھر میں، ایمان والا ہو کر پیدا ہوا، مگر بڑھتی عمر تک اور مرتے دم تک ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان سے پھر جائے۔ اس وجہ سے ایمان اور عقائد بہت ضروری ہے۔ اس بنا پر ایمان اور عقائد پہلا اسٹیپ، پہلا باب رکھا گیا ہے، اور اس باب کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے مسلمان کو، رسول اور نبی کے بارے میں ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ہم امتی ہیں ان کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ کیا وہ معاذ اللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں ان کی باتوں پر نہیں، جو اصل عقیدہ ہے، جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے، انہیں سارے عقائد کو بتایا جائے گا۔ رہی بات، بہت سارے لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو تقدیر کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ رہی بات، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جنت کوئی چیز نہیں ہے، تو جنت کے بارے میں کیسا عقیدہ ہے، قیامت کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، حشر کے میدان کے بارے میں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو عقائد میں آتی ہیں، انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو 1 مہینے کے اندر کمپلیٹ کرایا جائے گا، اور ان کو بتا دیا جائے گا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا کیا ہے، کن کن چیزوں پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اور جو دوسرا باب جو ہمارا ہے وہ ہے عبادات کے بیان میں۔ چونکہ ایمان والا ہو جانے کے بعد میں ضروری ہے کہ اگر اسلام کے اندر آئے تو اسلام کے قوانین کو فالو کیا جائے، مطلب نماز پڑھا جائے۔ تو اب چونکہ عبادات، اگر ہم کو نماز تک پہنچنا ہے، اس سے پہلے ہے کہ ہم مکمل طور پر پاکی حاصل کریں۔ تو اب عبادات کے بیان میں جو پڑھایا جائے گا وہ کچھ اس طریقے کی چیزیں ہوں گی کہ پاکی، طہارت کے بیان میں، طہارت کے بیان میں بتایا جائے گا کہ ایک انسان اگر ناپاک ہو جائے تو کیسے دوبارہ پاکی حاصل کرے، اگر کپڑا ناپاک ہے تو کس طریقے سے کپڑے کو پاک کیا جائے، اگر جگہ ناپاک ہے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے، وضو کیسے بنایا جائے، نماز ہم پر کتنے وقت کی فرض ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کن کے چھوٹنے پر نماز نہیں ہوتی ہے اور کن کے چھوٹنے پر نماز سجدہ سہو کرنے سے ہو جاتی ہے، حج کے اراکین کیا کیا ہیں اور مرا کے رکن کیا کیا ہیں، اس طریقے سے تہجد کی نماز، وطر کی نماز، جمعہ کہاں پر ہے، اس طریقے کے اور بھی جو عبادات میں جو شمار کیے جاتے ہیں، جیسے روزہ ہے، تراویح ہے، وہ ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ اس 1 مہینے کے اندر مختصراً مجملاً طور پر وہ باتیں بتائی جائیں گی، اور یہاں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ پریکٹیکلی انشاءاللہ سکھایا جائے گا۔ رہی بات تیسرے باب کی، تو ہمارا جو تیسرا باب ہے وہ ہے معاملات کے بیان پر۔ چونکہ انسان کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں تو ایسا تو ہے نہیں انسان بنایا اللہ نے، جانور تو بنایا نہیں ہے، عقل ہمارے اندر ہے، تو ایک جانور بھی ہے، وہ بھی صبح اٹھتا ہے اور دن بھر اپنے کھانے پینے کا انتظام کر کے اور سو جاتا ہے، مگر چونکہ ہم انسان ہیں تو ہمارے رہنے کا بھی طریقہ الگ ہوگا، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی الگ ہوگا، ہمارے بات چیت کا طریقہ بھی الگ ہوگا۔ چونکہ پہلے کے جو مسلمان تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی باتوں کو لوگ سن کر کے، ان کے چلنے کو لوگ سن کر کے، ان کے دیکھنے کو لوگ سن کر کے مسلمان ہوتے تھے، مگر آج ہمارا مسئلہ یہ اپوزٹ ہو رہا ہے، ہمارے ہی درمیان کے لوگ جو ہیں وہ بے دین دار ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ہی قوم کے جو بچے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنی شریعت نہیں معلوم، دین نہیں پتا ہے۔ تو معاملات کے بیان میں ہم ان کو بتائیں گے کہ ایک انسان کو نکاح کیسے کرنا چاہیے، نکاح کب کرنا ضروری ہے، طلاق کا کیا مسئلہ ہے۔ آج عوام میں بہت زیادہ یہ رائج ہے، لوگ دھڑلے میں تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان اور وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ اگر ان کو پتا ہوتا ہے کہ طلاق دینا کتنا بڑا جرم ہے، اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے، یقیناً وہ کبھی طلاق نہیں دیتے۔ اس طریقے کے جیسے والدین کے حقوق ہیں، نہیں پتا ہے والدین کے حقوق تو لوگ ان کو مارتے بھی ہیں، نہیں پتا ہے والدین کے حقوق کہ میرے ماں باپ تو میری جنت ہیں، اس وجہ سے ان کو گھر سے بے گھر کرتے ہیں۔ اگر پتا ہوگا ایسا نہیں کریں گے، معاشرہ سدھرے گا۔ ایسے ہی پڑوسی کے حقوق معلوم نہیں ہے تو لوگ بعد میں لڑ جاتے ہیں، بعد میں لاٹھی نکالتے ہیں۔ اگر انہیں پتا ہوگا تو بالکل معاشرے میں لڑائی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی میاں بیوی کے حقوق، کہ اگر پتا ہوگا کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کا مقام کیا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، تو بالکل میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کبھی لڑائی نہیں ہوگا، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ چونکہ اگر شوہر کو پتا ہوگا کہ بیوی جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ جیسے ہے ویسے اس کے ساتھ گزارا کرو،
نہیں پتا ہوتا ہے لوگ لڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری بیوی ایسے ویسے. تو یہ کس بنا پر ہو رہا ہے؟ یہ علم نہ ہونے کی بنا پر. اسی طریقے کے جو ضروریات زندگی کے جو مسئلے ہیں، جو اہم مسئلے ہیں جن سے ہم ناواقف ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں کمپلیٹ کرا دی جائیں گی. اور اس بنا پر اتنا پرفیکٹ تربیت ان کی اتنی پرفیکٹ کر دی جائے گی کہ جب یہاں سے نکلیں گے تو وہ ضرور اللہ والے ہوں گے. یہاں سے نکلیں گے تو حضور کے غلام بن کر نکلیں گے. یہاں سے نکلیں گے معاشرے کے لیے فائدے مند بن کر نکلیں گے. یہاں سے نکلنے کے بعد میں کوئی لڑکا، میں انشاءاللہ اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں کر کے بلکہ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے، یہاں سے جو نکلے گا وہ کبھی اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا. یہاں سے جو نکلے گا اس سے کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ ساری چیزیں بتا دی جائیں گی. یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ پڑھائی جائیں گی. جیسے کہ آپ نے بتایا اس کورس کو 3 مہینے میں مکمل کیا جائے گا، جی، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں گے؟ اس کورس کو چونکہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ اس کو 3 باب میں یا 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، بانٹا گیا ہے. تو فرسٹ مہینے میں ہم 1 تاریخ سے لے کر کے اور 25 تاریخ تک ہم ایمان اور عقائد کا بیان پڑھائیں گے. رہا جو 5 دن بچا اس میں ہم اس کی ریوائزنگ کرواتے ہیں. دوسرا مہینہ جو آتا ہے اس میں ہم عبادات کے بیان کو لے کر کے 1 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک پورا ہم کمپلیٹ کراتے ہیں درس. اور رہی بات جو 5 دن بچے اس میں اس کی ریوائزنگ کرواتے ہیں. تیسرا باب جو ہے ایسے ہی 1 سے 25 تک معاملات کے بیان کو پڑھائیں گے اور 5 دن ریوائزنگ کرائیں گے. رہی بات کہ کیا صرف سن کر کے ان کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، تو اس کے لیے میں نے ایک سسٹم بنایا ہے. سسٹم کیا ہے کہ میں نے واٹس ایپ پر ایک گروپ بنایا ہے اور اس گروپ کے اندر ہندی میں، انگلش میں اور اردو میں جو ضرورت لگا یا جو نہیں پڑھے لکھے ہیں تو ان کے لیے وائس ریکارڈنگ جو میں نے، چونکہ اگر مان لیتا ہوں کہ آج میں نے نماز کا بیان پڑھایا اور اس میں فرائض کے بارے میں بتایا، تو اب اس کے جو اہم مسئلے ہیں اسے ہم کمپیوٹر سے ٹائپ کر کے اور ایک کیا کہتے ہیں کہ ہاں نوٹ بنا کر کے گروپ پر ڈالتے ہیں. اگر کوئی نہیں پڑھا لکھا انسان ہے تو اس کے لیے ہم وائس ریکارڈنگ بھیجتے ہیں. اس سے یہ رہے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں گے اور آئندہ کے لیے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس طریقے سے اسے کرایا جائے گا. کیا اس کورس کو پورا کرنے کے بعد بھی ان کی تربیت جاری رہے گی؟ جی بالکل، ایسا بالکل نہیں. چونکہ بہت سارے سسٹم ہوتے ہیں تو لوگ جب تک کیا کہتے ہیں اس سسٹم سے جڑے ہیں 3 مہینہ یا 4 مہینہ، تب تک ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، ان کی گائیڈ لائن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں. مگر میرے یہاں کا جو سسٹم ہے، جو یہاں پر آیا وہ کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہے گا اور وہ سب کا یہ سسٹم ہے. اب رہی بات کیا 3 مہینہ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں پھر ان کی تربیت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس سلسلے میں بتا دیتا ہوں کہ الحمدللہ اسی کمی کو پوری کرنے کے لیے میں نے ہر مہینے چاند کے حساب سے 11 تاریخ کو یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، بڑے پیر کے ماننے والے ہیں، تو ان کی 11 ہی کریں گے اور اس کا نام ہوگا جشن محفل غوثیہ. اور الحمدللہ ابھی جو گزشتہ 11 تاریخ گزری اس میں ہم ایسا کیے بھی. اور اب اس 11 تاریخ کو ہم جو ہمارے پرانے جو ہیں اسٹوڈنٹ جو نکل چکے ہیں کمپلیٹ کر کے اور جو نئے ہیں ان سب کو ہم ایک جگہ جمع کریں گے اپنے سینٹر پر. اور جمع کرنے کے بعد میں بہترین طریقے سے ان کی 1-1.5 گھنٹے کے اندر تربیت بھی کی جائے گی اور ان کے جو مسئلے ہوں گے وہ حل بھی کیے جائیں گے. اس طریقے سے سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ آگے تک جاری رہے گا، جس سے ان کے اندر ایک انرجی بنی رہے گی اور وہ پھر اپنے راستے سے بھٹکیں گے نہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ اس کورس کو 3 اگست کو جاری کیا گیا تھا، جی تو کیا کتنے لوگوں نے اب تک اس کورس کو کیا ہے؟ الحمدللہ جیسے ہی اس کورس کو لانچ کیا گیا، شروع کیا گیا، اس کا اعلان ہوا، پمفلیٹ چھپے، لوگوں کے درمیان گئے، افتتاحی پروگرام ہوا، میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی کثرت کے ساتھ اتنی جلدی لوگ ہمارے ساتھ جڑنا شروع کر دیں گے. مگر ایسا نہیں ہے. ہر کسی کو دین سے لگاؤ ہے جو ایمان والا ہے، جس کے اندر رتی برابر بھی دین کی چاہت ہے، ایمان ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم دین سیکھیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو بچپن میں مدرسہ نہیں جا سکے یا کسی بنا پر ان کے والدین کو نہیں پڑھا سکے. اب وہ دین تو پائے نہیں مگر اب جب جاننے والے ہو گئے تو ان کو یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے تو یار روزہ بھی رکھنا نہیں آتا، مجھے تو وضو بھی نہیں بنانا آتا، مجھے تو صحیح طریقے سے غسل بھی کرنا نہیں آتا. تو ان کو یہ تجسس رہتا ہے ہم کس سے سیکھیں کس سے سیکھیں. مگر بڑی عمر ہو جانے کے بعد میں لوگ شرماتے ہیں اور ہم بھی شرماتے ہیں. تو اس شرم کو ختم کرنے کے جب یہ سینٹر بنایا گیا تو سب کو لگا کہ نہیں یہ ہمارے لیے ہی ہے. ہم یہاں پر آسانی کے ساتھ میں جا کر کے اور جو چیزیں ہم بچپن میں نہیں لے سکے وہ آج سیکھ لیں گے
اور جو مسئلے ہمارے جو ہم الجھن بنے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے. تو جب یہ کورس لانچ کیا گیا فوراً اس میں داخلے شروع ہو گئے اور داخلے کثرت کے ساتھ داخلے ہوئے. یہاں تک کہ 25 لوگ ایسے پچھلے بیچ میں رہے آخر تک جو شروع سے لے کر کے آخر تک مکمل درس لیے, اور 25 لوگ اس کورس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں. اور کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آج بھی وہ آتے رہتے ہیں جیسے ان کو وقت ملتا ہے درس میں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں پر آ کر کے میری زندگی بدل گئی, میرے چلنے پھرنے کے معاملات بدل گئے, اور مجھے ایک الگ کیا کہتے ہیں فیلنگ محسوس ہوئی. تو اب چونکہ 25 لوگ پہلے کمپلیٹ کر چکے, نیا سیشن شروع ہو چکا ہے. نئے سیشن میں بھی الحمدللہ 27-28 کی تعداد ہو چکی ہے. ابھی ایڈمیشن جاری ہے. میرا ارادہ ہے کہ اس سیشن میں ہم 50 ایڈمیشن لیں گے, اس لیے کہ رمضان سے پہلے یہ سیشن ہوگا. اور آپ یوں سے کہہ لیجیے کہ ہم رمضان جو عبادتوں کا مہینہ ہے ہم اس کی تیاری کرا رہے ہیں انشاءاللہ. میرا اگلا سوال آپ سے یہ رہے گا جی کہ اس کورس کی فیس کتنی ہے اور اس کورس میں ایڈمیشن کیسے لیا جا سکتا ہے؟ جی 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 فیس کا جو مسئلہ ہے, ظاہر سی بات ہے شروعات میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, اور بنیادی چیز جو ہے, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ اس دور میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا. تو اب چونکہ شروعات سسٹم تھا, بہت ساری چیزوں کی آوشکتا پڑتی ہے, تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے جو فیس جو رکھی ہے وہ 2000 روپیہ رکھی ہے. مگر ایسا نہیں کہ یہ ہر کسی کے لیے, چونکہ میں جانتا ہوں ہمارے طبقے میں کچھ ایسے ہوں گے جو 2000 آسانی کے ساتھ دے دیں گے, کچھ ایسے ہوں گے جو 2000 نہیں دے پائیں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل بھی نہیں دے پائیں گے. مگر جس کے اندر ذرہ برابر بھی دین سیکھنے کی چاہت ہے وہ بالکل آ سکتا ہے. اگر وہ اس لائق ہے تو فیس اس سے ہم لیں گے, اگر اس لائق نہیں ہے تو بالکل ہم فیس نہیں لیں گے, مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ آئے اور آ کر کے اطمینان کے ساتھ سیکھے, یہاں پر کوئی معاملہ پیدا نہ کرے. اب رہی بات اس میں ایڈمیشن کیسے لیا جائے گا, تو ایڈمیشن کی بات یہ ہے کہ جو پرانے جو لوگ جو کمپلیٹ کر چکے ہیں ان سے رابطہ کریں, یا ڈائریکٹ آپ میرے کانٹیکٹ پہ میرے رابطے نمبر پہ آپ رابطہ کریں, اور پھر اس کے بعد میں اس میں آپ کو ایک فوٹو لانا ہوگا اور اپنے آدھار کارڈ کی زیروکس کاپی لانی ہوگی. پھر اس کے بعد میں آپ کا فارم کمپلیٹ ہوگا, اور اس طریقے سے آپ ہمارے سیشن میں شامل ہو سکتے ہیں. بہتر ہے, بہت بہتر ہے. اگلا سوال میرا آپ سے یہ رہے گا, اس کورس کے کلاس کا وقت کیا رہے گا؟ اس کورس کے کلاس کا جو ٹائم ہے, کلاس کے وقت کی جو بات ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. چونکہ اس سے پہلے وقت زیادہ تھا دن میں, تو اس بنا پر ہم لوگوں نے مغرب بعد اس کلاس کو رکھا تھا, مغرب سے عشاء تک. مگر چونکہ ابھی ٹھنڈک کی وجہ سے دن چھوٹا ہو گیا, اور ہمارے کورس میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کاروبار سے جڑے ہیں, جو کام سے جڑے ہیں. اس بنا پر ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے میں نے ابھی کا جو ٹائم رکھا ہے ٹھنڈک کا وہ عشاء کے بعد, عشاء کے بعد سے لے کر کے 8 سوا 8 یا کیا کہتے ہیں 9 بجے تک, 9:30 بجے تک, تقریباً 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ یہی رہتا ہے. اس کورس کے کلاس کا وقت آپ نے بتا دیا. جی اگلا سوال میرا یہ رہے گا, اس کورس کو کن لوگوں نے شروع کیا تھا؟ ہاں, اس کورس کی اگر شروعات کی بات کریں کہ کس نے اس کورس کو شروع کیا, تو اس کورس کو ڈیزائن کرنے والا آپ کے سامنے موجود ہے. میں خود, میرے ذہن میں باتیں پیدا ہوئیں, اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کہہ لیجیے, کیونکہ اتنی چھوٹی عمر میں کہاں سے یہ ساری باتیں آ جائیں گی. مگر خیر, اللہ اس کے رسول کا کرم احسان رہا کہ میں اس وقت بریلی شریف میں تھا, بارگاہ اعلیٰ حضرت میں. وہاں پر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے قوم کا کچھ فائدہ ہو, جس سے یہ جو نسل, نئی نسل ہے جو برباد ہو رہی ہے, جو قوم کا مستقبل ہے, کیونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں یہ قوم کے مستقبل ہوتے ہیں. اگر یہ صحیح ہیں, اگر یہ طریقے والے ہیں, اگر یہ عبادت گزار ہیں, انشاءاللہ معاشرہ سدھرے گا. اگر نوجوان جو ہیں یہ بگڑ گئے, معاشرہ برباد ہو جائے گا. انہی کو میں نے سدھارنے کے لیے وہاں پر یہ بات پیدا ہوئی, کچھ ایسا سسٹم لاگو کریں. پھر دھیرے دھیرے سوچتا گیا, سوچتے سوچتے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ ہم ایسا کرتے ہیں, فرض علوم کورس کے نام سے ایک بیچ چلاتے ہیں. اور پھر یہ بات ذہن میں پیدا ہوئی کہ چونکہ اگر بڑے لوگ کو ہم شامل کریں گے تو ان کے پاس بہت وقت نہیں ہے کہ وہ 1 سال 2 سال کا ٹائم دیں. تو پھر میں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں, اس کو 3 مہینے میں بانٹتے ہیں. اب رہی بات, یہ جو بات میں نے سوچی, اس کو میں نے اپنے اسٹاف کے درمیان, جو ہمارے مدرسہ اسلامیہ سنت العلوم کا جو بہترین اسٹاف ہے ان کے سامنے رکھا. انہوں نے حوصلہ افزائی کی, اور آج تک, تب سے لے کر کے آج تک, جو مشیر ہمارے ہیں, جو ہمارا ساتھ دینے والے ہیں, جو ہمیں آگے بڑھانے والے ہیں,
ان میں ایک نام ہے حضرت علامہ مولانا محمد فیضان رضا جامعی صاحب، چونکہ جو پرنسپل ہیں مدرسہ اسلامیہ سنت العلوم کے، اور دوسرے مفتی محمد عامر صاحب جو پرنسپل ہیں مدرسہ کلیۃ البنات فاطمۃ الزہرا کے، اور تیسرے ہمارے بہت ہی لائق اور فائز ٹیچر ماسٹر محمد فرحان صاحب جو ٹیچر ہیں مدرسہ اسلامیہ سنت العلوم کے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمارا اسٹاف ہے، وہ ہمیں وقتاً فوقتاً گائیڈ لائن کرتا رہتا ہے۔ انہیں لوگ کے مشورے سے اور انہیں لوگ کے صلاح سے اور انہیں لوگ کی حوصلہ افزائی سے یہ کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہمارا سسٹم جو ہے یہ رکنے والا نہیں ہے۔ میں اپنے ان نوجوان بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو باہر ہی سن کر کے اور اپنے من میں بہت سارے سوالات پیدا کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہاں پر کیا ہو، کیسا پڑھایا جائے، وہاں سے ہم سے یہ سنیں گے وہ سنیں گے اور وہاں پر ہمیں ڈانٹیں گے، ہے نا، ان کے اندر یہ سارے مسئلے چلتے رہتے ہیں۔ تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بالکل پہلے ہی یہ ساری چیزیں پیدا مت کیجیے، ایک بار آپ وقت نکالیے، آئیے، آ کر عشاء کے بعد آپ بیٹھیے، 1 گھنٹہ آپ میرا درس لیجیے۔ اگر 1 گھنٹے کے اندر آپ کو لگے کہ نہیں یہاں سے وہ چیزیں مل رہی ہیں جو مجھے چاہیے، جو میری ضرورت ہے، تو وہ بالکل کریں، ان کا استقبال ہے۔ اور اگر انہیں لگتا ہے کہ نہیں 2-3 دن تک ہم دیکھیں، تو ان کو موقع دیا جائے گا، وہ آئیں 1-2 دن تک دیکھیں، اگر لگے کہ ہمارے لیے تو بالکل وہ آ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، مگر ایک بار ضرور موقع دیں، کیونکہ یہاں پر ہم کیا بتا رہے ہیں جب آپ آئیں گے تبھی آپ جانیں گے سسٹم کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے۔ اس لیے ہم ان نوجوانوں کو کہیں گے جو پہلے سے ہچکچائے بیٹھے ہیں، فیس نہیں ہے، فیس کے مسئلے کو لے کر کے یا اس مسئلے کو لے کر کے ہم نے تو کہیں پڑھائی نہیں کی، ہم نے تو اردو بھی نہیں پڑھا، ہم نے تو ہندی بھی نہیں پڑھا، ہم کیسے ہو جائیں گے، ہمارے لیے کیسے ہوگا۔ تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ سادہ سمپل جواب ہے کہ آپ پہلے آئیے، ایک بار بیٹھیے، کوئی آپ کو یہاں پر ٹچ نہیں کرے گا، اور سننے کے بعد میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں میری بھلائی ہے، بالکل آپ کیجیے۔ میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ جیسا کہ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس کورس کو کوئی کسی بھی عمر کے لوگ کر سکتے ہیں، جی اس جی، کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اچھا، دیکھیے ایسا ہے، اس کورس کی رہی بات تو بچوں کے لیے تو یہ کورس بنایا نہیں گیا ہے، بچے تو نرسری کے جی 1-2 کلاس ان کے لیے تو مدرسہ ہی ہے۔ جی یہ کورس جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے اور جوان بوڑھوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ مطلب اس کورس کو ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو سمجھدار ہے، جو عقل رکھتا ہے، جو بالغ ہو چکا ہے۔ اب 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال 25 سال یہاں تک کہ بڈھے ہونے تک، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں جانے تک۔ آج ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم شرماتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، بڑے ہو گئے کیسے جائیں گے کیسے جائیں گے، مگر ہاں اگر قرون اولیٰ کی بات کریں، ہم اپنے صحابہ اکرام کو دیکھیں تو جب صحابہ اکرام ان کی عمر ہوتی 20 سال کی، کسی کی عمر ہوتی 25 سال کی 40 سال کی، اور وہ جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے، مسلمان ہو جاتے، اور مسلمان ہونے کے بعد میں ان کو جو سب سے پہلا سبق ملتا وہ بھی یہ ملتا کہ اب تم بیٹھ کر پہلے دین سمجھو، دین سیکھو، قرآن سیکھو، پڑھو، اور وہ پڑھتے تھے، وہ نہیں شرمایا کرتے تھے۔ مگر آج ہم شرما رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری بنیادی پڑھائی پر رکھی گئی تعلیم پر۔ ڈاکٹر اقبال اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ یعنی وہ قوم جس کی شروعات ہی پڑھائی سے ہوئی تھی، آج وہ پڑھائی سے کتنی دور نظر آ رہی ہے۔ آج اس شرم نے کہ کیسے پوچھیں شرم نے ہم کو یہاں تک پہنچایا کہ آج ہم کسی لائق نہیں بچے ہیں، آج ہم سوال پذیر ہو چکے ہیں، آج ہمیں ہی ستایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ علم نہیں ہے ہمارے اندر، ہم اپنا دین ہی نہیں جان رہے، دین کے اندر ہے کیا، ہم کسی کو کیا بتائیں گے اپنے دین کی باتیں۔ اس لیے چاہیے کہ ایک بار آئیں اور دین کو جانیں، یہ جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے اور فرض عین ہے۔ چلیے بہت بہتر ہے، اس کورس سے انشاءاللہ ہمارے نوجوان دین کے بارے میں سیکھیں گے۔ جی، اس کے ان سوالوں کے علاوہ بھی آپ اگر کچھ کہنا چاہیں۔ میں ان سوالوں کے علاوہ بس یہی کہنا چاہوں گا اپنے نوجوانوں کو کہ یہ زندگی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو چند دن کی زندگانی میں۔ مومن کا مقصود کچھ اور ہے، مومن دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، اس کی منزل، ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل جنت ہے، ہماری منزل جنت ہے، ہم جنت والے ہیں، ہماری منزل جنت ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ تو پھر اس دنیا کے پیچھے ہم کیوں پڑیں؟ اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا اس لیے کہ ہم اچھے اور اعمال کریں، اچھے اعمال کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، دنیا جو ہے یہ مومنون کے لیے، مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو چونکہ ہم ساری آرائشیں یہاں پر تلاش کر رہے ہیں اور علم سے دور ہیں، اس لیے ہمیں اپنے اصل مقصد کی طرف آنا چاہیے۔
دین سیکھنا چاہیے. اگر دین سیکھیں گے ہم بھی دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. جو علم والا ہے وہ انشاءاللہ نہ دنیا میں مار کھائے گا نہ آخرت میں مار کھائے گا. وہ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. اس لیے بس اسی باتوں پر اپنی گفتگو کو میں ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں جہنم کی آگ سے خود کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. تو اب چونکہ اگر ہم ایمان والے ہیں ہمیں دین آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں، ان کو دین کی باتیں بتائیں. اگر نہیں بتائیں گے اس کا وبال حشر کے میدان میں ہمیں اٹھانا پڑے گا. ہو سکتا ہے ہم بچوں کی وجہ سے جہنم میں ہمیں جانا پڑے اور عذاب ہمیں کیا کہتے ہیں ہم پر مسلط ہو. اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی وجہ سے جہنم میں نہ جائیں اف تک بھی نہیں کرے گا. وہ انشاءاللہ کبھی نمازیں بھی نہیں ترک کرے گا. بس یہی مقصد ہمارا اس سینٹر کی شروعات کرنے کا ہے.